بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدین قلت ثم ایون قال الجہاد فی سبیل اللہ. محترم سامعین کرام، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ایک اللہ کی ذات ہماری معبود ہے، اس لیے کہ ہمیں تخلیق اللہ نے کیا، ہمیں پیدا اللہ نے کیا، ہمارے لیے یہ دنیا اور اس کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں، کھانے پینے کی، غلوں کی شکل میں، پھلوں کی شکل میں، پینے کی شکل میں، رات کی شکل میں، رات کے آرام کی شکل میں، دن کی روشنی میں کمانے کی شکل میں، والدین کی شکل میں، بیوی بچوں کی شکل میں، کنبے کی شکل میں، مخلص معاونین کی شکل میں، مخلص دوستوں کی شکل میں، مختلف عمدہ سواریوں کی شکل میں، صحت کی شکل میں، جوانی کی شکل میں، زندگی کی شکل میں، یہ سب اللہ نے پیدا کی. محشر کا دن اللہ نے پیدا کیا، جہنم کو اللہ نے پیدا کیا، جنت کو اللہ نے پیدا کیا. محشر کا دن بندے کو نوازنے کا دن ہے، جنت نیک عمل کے بدلے میں ہمیشہ کے لیے نعمتوں کا مقام ہے. جہنم تو انسان اپنی بدعملیوں کی بنا پر جاتا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. غص اللہ کی نعمتیں انسانوں پر اتنی ہیں کہ انسان اس کو شمار میں نہیں لا سکتے. ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ یہ اللہ کے حکم پر ہے، اللہ کی منشا پر ہے، اللہ کی رضا پر ہے. پیدا بھی اللہ نے کیا، اسی کی تخلیق کردہ نعمتوں کو استعمال کر کے ہم جیتے ہیں. تو آپ سوچیں، ہم سوچیں کہ اللہ کے ہم پر کتنے احسانات ہیں، اور کسی لمحہ، کسی گھڑی ہمارے لیے یہ گنجائش ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں، نبی علیہ السلام کی مبارک سنتوں کے خلاف چلیں. فرشتوں جیسی مخلوق لا یعصون ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، جو کسی لمحہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں. ان جیسے مخلوق کے پیدا کرنے کے باوجود انسان کو پیدا کرنا، دنیا میں اسے نائب بنانا، اپنا نائب بنانا، جنت کا حقدار بنانا، فرشتوں کو انسان کا خادم بنانا. غرض میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے احسانات انسان پر بہت ہی زیادہ ہیں، اور انسان کی تخلیق سے مقصد صرف یہی کہ انسان میری بندگی کرے. اب ان تمام نعمتوں کو دیکھ کر ہم اندازہ کر لیں کہ اللہ کے ہم پر کتنے احسانات ہیں، اور اللہ کی بندگی کا ہم پر کس قدر حق ہے کہ ہماری زندگی کا ایک ایک سانس یہ اللہ کی رضا پر ہے. اور اس تمام مخلوق کے پیدا کرنے سے جو ہمارے سامنے ہے، آسمان کی شکل میں، زمین کی شکل میں،
رات دن کی شکل میں، سورج چاند ستاروں کی شکل میں، جانوروں کی شکل میں، درختوں کی شکل میں، پودوں کی شکل میں، انسانوں کی شکل میں، مختلف غذاؤں کی شکل میں، پھلوں کی شکل میں، غلوں کی شکل میں۔ اللہ کی ذات کتنی بڑی ذات ہے، اس کی عبادت کا ہم پر کس قدر حق ہے۔ عرض اور مقصود یہ ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کہ اتنی بڑی ذات جس نے ہمارے لیے اتنی نعمتیں پیدا کی اور ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس نے جہاں قرآن میں اپنی عبادت کا حکم دیا، اسی کے ساتھ متصل اس بات کا بھی حکم دیا کہ تمہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے لوگو، تمہارے رب کا، تمہارے خالق کا، تمہارے مالک کا، محشر کے دن کے مالک کا یہ فیصلہ ہے کہ تمہیں اللہ کی بندگی کرنی ہے اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ تو اس سے ہم سمجھے کہ والدین کا ہم پر کس قدر احسان ہے، ان کی عبادت کا ہم پر کس قدر حق ہے۔ اسی بنا پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بوڑھا پائے اور اس کی اس قدر خدمت نہ کرے کہ اپنے آپ کو بخشوائے، فرمائے یہ مردود ہے، یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ والدین کی رضا، والدین کی خدمت اور والدین کی خدمت کی برکت سے انسان جنت کا حقدار بن جاتا ہے، جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ کہ جنت تو ماں کے قدموں کے تلوے کے نیچے ہے۔ لہذا والدین کی خدمت کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو یہ وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، احسان کا معاملہ کرے، اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ ہم نے کیا کی ہے؟ وصیت کی ہے۔ وصیت اسی وقت کی جاتی ہے جب ایک خاص موقع ہو، وصیت دل سے کی جاتی ہے، وصیت بہت ہی برگزیدہ ذات سے لی جاتی ہے، وصیت اسے کی جاتی ہے جس کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہو۔ اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ ہم نے انسان کو یہ وصیت کی ہے کہ وہ والدین کے ساتھ اچھائی کا معاملہ برتے۔ اللہ سے زیادہ کون انسان کو چاہنے والا ہے جو اپنی ماں سے بھی 70 گنا انسان سے زیادہ محبت کرتے، جس نے محبت کے 100 حصے تخلیق کیے اور ان میں سے ایک حصہ دنیا میں بھیجا اور 99 حصے اپنے پاس رکھے۔ تو انسان کا اللہ سے زیادہ کون خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ اور اللہ فرماتے میں نے انسان کو اس بات کی وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ لہذا سمجھدار بندے کے لیے اس بات کی قطعاً گنجائش نہیں کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرے۔ اے لوگو، اگر تمہارے والدین میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں، تو ان کے سامنے اف تک نہ کہنا۔ تمہارے اف کہنے سے یہ ظاہر ہوگا ان پر کہ تمہیں تکلیف پہنچی ہے، لہذا انہیں تکلیف پہنچے گی، یا ان کی کسی ناگوار بات پر اف نہ کہنا کہ اس سے انہیں تکلیف ہوگی، یہ ان کے حق کے خلاف ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کے خلاف ہے۔ اف کہنے کی اجازت نہیں ہے والدین کے ساتھ۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑکنا نہیں جب یہ بوڑھے ہو جائیں، ان کی عقلیں کمزور پڑ جائیں، عمر کے تقاضے کے ساتھ ان کے اندر چڑچڑاپن آ جائے،
ان کے مزاج میں نزاکت آ جائے تو ان کے ذرا سے نامناسب رویے پر انہیں جھڑکنا نہیں، اس کو دل پر مت لینا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان کے سامنے اپنی اطاعت کے، رحم و کرم کے بازو بچھائے رکھنا، ان کے سامنے ذلیل رہنا، اور اللہ سے یہ دعا کرنا کہ یا اللہ جس طرح انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی، میرا خیال رکھا، ماں نے 9 مہینے پیٹ میں گھمایا، پھر آیا، پھر اللہ کے حکم سے باہر آیا، 2 سال تک دودھ پلاتی رہی اپنی سی، 2 سال تک، کئی سالوں تک پاخانہ پیشاب دھوتی رہی، لاڑ برداشت کرتی رہی، اخراجات برداشت کرتی رہی، والد کماتا رہا، دن بھر اخراجات برداشت کرتا رہا، لاڑ برداشت کرتا رہا، سالہ سال والدہ کپڑے دھوتی رہی، یہاں تک کہ تو جوان ہوا، تو نے شادی کی، تیرے بیوی بچے ہوئے، اب جب تیرے والدین بوڑھے ہو جائیں گے تو کیا تو ان سے بدسلوکی کرے گا، ان کی خدمت سے اعراض کرے گا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں، کسی اہل عقل کے لیے کبھی بھی اس طرح مناسب نہیں، جائز نہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بوڑھا پائے اور یہ ان کی اتنی خدمت نہ کرے کہ اپنے آپ کو بخشوائے، فرمایا تو یہ مردود ہے، یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ دنیا جنت نما والدین کی دعا سے بنے گی، والدین کی خدمت سے بنے گی، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے بنے گی، اور یہ اتنی عظیم جنت والدین کی خدمت سے ملے گی جس میں دودھ کی نہر، شہد کی نہر، شراب کی نہر، عمدہ پانی، شراب کے چشمے، ہزاروں سال کی مسافت پر پھیلے ہوئے باغات، پھلوں سے لدے ہوئے، نکاح میں حوریں، خدمت کے لیے فرشتے، موتی یاقوت سے بنے ہوئے محلات، شیشے کے محلات، بادشاہت کی زندگی، عیش و عشرت کی زندگی، اللہ کی ملاقات، اللہ کی زیارت، جو دل چاہے، دل میں خیال آ جائے وہی چیز اسی وقت مل جائے، یہ اتنی حسین جنت والدین کی خدمت سے ملے گی۔ لہذا جب یہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے سامنے ذلیل بن کے رہنا ہے اور اللہ سے دعا کرنا ہے کہ یا اللہ جس طرح انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی، میرا خیال رکھا، تو بھی ان پر اپنا فضل و کرم فرما۔ ہاں، اور جب یہ بوڑھے ہو جائیں ان کے سامنے اف تک نہ کہنا، انہیں جھڑکنا نہیں، ان کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آنا۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں نے لکھا کہ ایک شخص حالت نزع میں تھا، اس کی روح قبض نہیں ہو رہی تھی، لہذا کسی بزرگ کو بلایا گیا تاکہ یہ دعا کرے اور اس کی برکت سے اس کی روح قبض ہو جائے۔ اس بزرگ نے کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس نے والدین کی نافرمانی کی ہے، لہذا اس کے والدین کو لایا جائے اور ان سے ان کے لیے معافی طلب کی جائے تاکہ وہ اسے معاف کریں، تاکہ اس کی روح قبض ہو جائے۔ تو والدین کی ناراضگی کی صورت میں روح بھی آسانی سے پرواز نہیں ہوگی، ذلت کی موت آئے گی۔
اپنی دنیا کو بنانے کے لیے، محشر کے دن کو بنانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے اور بسہولت روح قبض ہونے کے لیے، عزت کی موت آنے کے لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم والدین کی خدمت کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ای العمل احب الی اللہ، کہ کون سا عمل اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا، یہ عمل اللہ کو بہت محبوب ہے تمام اعمال میں۔ قلت ثم ای، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ قال بر الوالدین، فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کرنا، حسن سلوک کرنا، یعنی نماز کے بعد جو افضل العبادت ہے، جو کلمہ توحید پڑھتے ہی انسان پر لاگو ہو جاتی ہے۔ صحابہ کلمہ پڑھتے اور سب سے پہلی عبادت جس کی طرف متوجہ ہوتے وہ نماز کی عبادت ہے۔ نماز کے بعد دوسرا حکم جو اللہ کی طرف سے ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ لہذا اللہ نے اپنی بندگی کا جہاں حکم دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وہاں اس بات کا بھی حکم دیا کہ تمہیں والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے، اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ احسان کے معاملے کا حکم۔ سمجھے والدین کی خدمت کی اہمیت کو۔ اور نماز کے بعد افضل عمل دوسرے نمبر پر وہ والدین کی خدمت۔ لہذا ہم کبھی بھی والدین کی نافرمانی نہ کریں، جائز کاموں میں ناجائز میں نہیں۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، فرمایا جس بات میں تمہارا رب تم سے ناراض ہو اس میں مخلوق کی کبھی بھی پرواہ مت کرنا۔ پھر مخلوق میں سب آ جاتے ہیں، والدین بھی آ جاتے ہیں، بیوی بچے بھی آ جاتے ہیں، کنبہ بھی آ جاتا ہے، رشتہ دار دوست بھی آ جاتے ہیں۔ جب تک ان کا حکم اللہ کے حکم کے مقابلے میں نہ ہو اس وقت تک تمہیں والدین کی اطاعت کرنی۔ شرک میں، نافرمانی میں والدین کی بات نہیں ماننی۔ لہٰذا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، والدین کے مقام کو پہچانیں اور اس بات کو سوچیں کہ کل مجھے بھی جو ہے وہ بوڑھا ہونا ہے، یہ دن مجھ پر بھی آنے والا ہے، اور میں والدین کی خدمت کر کے ذلت کی موت سے، سختی کی موت سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے والدین کو لمبی زندگیاں ملی اور جنہیں والدین کی خدمت کا موقع ملا۔ جنت تو جنت، ان کی دنیا بھی جنت نما بن جائے گی۔ ہم سوچیں کہ ہم والدین کو چھوڑ کر دنیا کے دھندوں میں لگتے ہیں، اس بات کو سوچیں کہ میرے وجود کا ذریعہ کون ہے، میرے وجود کا سبب کون ہے؟ یہی والدین تو ہیں۔ اور دنیا اتنی محنت سے نہیں ملتی جتنی تقدیر سے ملتی ہے۔ تقدیر، آپ کی قسمت آپ کے والدین کی دعاؤں سے بنے گی، آپ کے والدین کی دعاؤں سے بدلے گی۔ لہذا ہم والدین کی خدمت میں قطعاً کوئی کمی کوتاہی نہ کریں۔ والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا حج و عمرے کے اجر کے برابر جو ہے وہ اجر رکھتا ہے۔ ان کے چہرے کو دیکھنا ایسا ہے کہ آپ نے حج کیا، آپ نے عمرہ کیا، یہ کوئی معمولی ہستی۔ والدین کے مقام کو پہچانیں، ذرا عقل سے کام لیں، غور و فکر سے کام لیں، خود ان کی خدمت کے لیے آگے بڑھیں۔ یہی وہ دن ہیں جس کی برکت سے آپ کے والدین کی کمزوری کے، بڑھاپے کے، یہی چند دن ہیں جس کی وجہ سے آپ دونوں جہانوں کی کامیابیوں کو، راحتوں کو، چین و سکون کو سمیٹ سکتے۔ بڑا ہی اچھا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے اپنے بیٹے سے پوچھا سامنے کوے کے بارے میں جو دیوار پر بیٹھا ہوا تھا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹے نے جواب دیا یہ کوا ہے۔ تھوڑی دیر بعد
والد نے پھر پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹے نے پھر جواب دیا یہ کوا ہے۔ تھوڑی دیر بعد پھر باپ نے پوچھا بیٹے یہ کیا ہے؟ بیٹے نے جواب دیا ابا جان یہ کوا ہے۔ تھوڑی دیر بعد پھر باپ نے پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹے نے جواب دیا ابا جان یہ کوا ہے کوا۔ تھوڑی دیر بعد پھر باپ نے پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹے نے جواب دیا ابو ایک بات 1000 بار پوچھتے ہو، یہ کوا ہے۔ اور اس کے لہجے میں کچھ تبدیلی آ گئی، کچھ غصہ کے آثار نمودار ہوئے، لہذا باپ اٹھے اور ایک ڈائری اٹھائی اور اس میں بیٹے کو یہ لکھا ہوا دکھایا کہ ایک دن آپ نے مجھ سے پوچھا کہ ابو یہ کیا ہے؟ میں جواب دیتا یہ کوا ہے، اور اسی طرح آپ نے مجھ سے 25 مرتبہ پوچھا، اور ہر مرتبہ میں بڑی لذت کے ساتھ بنسبت پہلے زیادہ محبت کے ساتھ بہتر لب و لہجے کے ساتھ آپ سے کہتا کہ یہ کوا ہے، مجھے لذت آ رہی تھی۔ لیکن آج جب میں نے آپ سے 5 مرتبہ پوچھا تو آپ کو نامناسب لگا، آپ کو غصہ آیا۔ یہ فرق ہوتا ہے باپ اور بیٹے۔ لہذا باپ کے بھی ہم پر بڑے احسانات، دن بھر کماتے ہیں، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں، راتوں کو بھی کماتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں، خوب کماتے ہیں، مال کے مالک بیٹے بن جاتے ہیں، لیکن جب باپ بوڑھا ہو گیا تو بیٹوں کو، اولاد کو ان کی خدمت گراں گزرتی ہے۔ ذرا تاریخ کی طرف دیکھیں، ذرا ماضی پہ نظر دوڑائیں، ذرا حقیقت کو سمجھیں، ان قریب یہ دن تم پر بھی آنے والے۔ ہماری عاجز والدائیں، مائیں، جن کی خدمت کی مثال، ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، لوگوں میں سب سے زیادہ حقدار میرے حسن سلوک کا کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک۔ اس نے کہا اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا امک۔ اس نے پھر سوال کیا ثم ایون، علیہ السلام نے پھر فرمایا امک۔ چوتھی مرتبہ جب اس نے کہا ثم ایون تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابوک۔ چوتھے نمبر پر باپ۔ 3 حق جو ہیں وہ ماں کی خدمت کے، اور باپ کا چوتھا۔ باپ کی تعظیم کرو گے، اس کے سامنے سر بخم رہو گے، ادب و احترام کرو گے، اس کو انتہائی عظیم مقام دو گے، اور ماں کی خدمت میں زیادہ سے زیادہ بڑھنے کی کوشش کرو گے کہ تو اسی کے خون سے بنا ہے، اسی نے 9 مہینے تجھے اٹھایا، اسی نے 2 سال تک تجھے دودھ پلایا، یہی سالہ سال تیرا پاخانہ اور پیشاب دھوتی رہی، تجھے کندھے اور کولے پر جو ہے وہ اٹھاتی رہی۔ لہذا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حقیقت سے کبھی آنکھ نہ پھیریں، برے معاشرے، برے ماحول سے کبھی متاثر نہ ہوں، نفس و شیطان کے شکنجہ میں کبھی بھی نہ آئیں، بلکہ اپنے والدین کی خوب خدمت کرتے رہیں اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو جنت بنانے کی پختہ کوشش کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔